آوازیں بلندر سے اللہ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن مومنین و مومنات نے اپنے مریضوں کی شفایابی کے لیے بالخصوص مجلس حسین کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی صحت و سلامتی و شفایابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. مومنین کرام، سب سے پہلے خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس فرش عذاب پہ حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلاۃ کے واسطے اور وسیلے سے خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ کی توفیق عطا فرمائے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ سے وابستہ اور متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہونے والی مشہور حدیث ثقلین کا اگر سطحی سا اور ظاہری سا ترجمہ بھی سامنے رکھا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فہم دین، ادراک دین اور دین کا شعور، اور اس شعور و فہم و ادراک کے بعد ہدایت تب تک میسر نہیں آ سکتی جب تک دامن قرآن اور دامن اہل بیت دونوں کو نہ تھاما جائے۔ پاک پیغمبر کے فرمان کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ نہ دین سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی دین کے سمجھ نہ آنے کے بعد ہدایت کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے۔ نسخہ کیمیا حکیم الامت کی زبان سے جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں قرآن کو لے لینا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کو لے لینا۔ یا علی، قرآن و اہل بیت کے بغیر ہدایت کا تصور باطل ہے اور اصلاً ممکن نہیں ہے۔ جنہوں نے صرف قرآن کو تھام لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہدایت ہمارا مقدر بن جائے گی، فرمان مصطفی کی روشنی میں یہ ہدایت تک نہیں پہنچیں گے، اور اسی طرح جنہوں نے صرف اہل بیت کا دامن تھاما اور قرآن کی تعلیمات سے غافل ہو گئے، فرمان مصطفی کی روشنی میں ہدایت ان کے نصیب میں بھی نہیں آئے گی۔ اور ایک طالب علمانہ اگر تجزیہ کر دوں تو یہ کہوں گا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فہم قرآن ہمیں میسر آ جائے جب تک ہم دروازہ علی و بطول پہ نہ جائیں۔ اہل بیت کے دروازے پہ جائے بغیر اور اہل بیت سے علم کی خیرات لیے بغیر قرآن کے
فہم کا نعرہ لگانا، قرآن کے فہم کی بات کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اہل بیت کے دروازے پہ چلے جائیں لیکن قرآن کی مقدس آیات کی بارگاہ میں نہ جائیں اور یہ کہیں کہ ہم قرآن کو تو پکڑ بیٹھے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سامنے، تو قرآن کو نہیں سمجھیں گے جب اہل بیت نہیں ہوں گے، اہل بیت کو نہیں سمجھیں گے جب تک قرآن نہیں ہوگا۔ کل جو گزارش کی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور ایک جملہ عرض کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ قطعی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے یا آپ کا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ہر بندہ خود اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اور یہ جو تعلق کی بات کر رہا ہوں یہ ابھی قرآن پر عمل کی بات نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کی بات نہیں ہے، قرآن کے معانی میں دقت کی بات نہیں ہے، ابھی صرف قرآن پڑھنے کی بات ہے۔ صرف قرآن پڑھنا کہ میں نے کتنا قرآن کو کھولا ہے، کتنی آیات کی تلاوت کی ہے اور میرا تعلق قرآن سے کس قدر مضبوط ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں نہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن ہر بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آخری مرتبہ میں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کب کی تھی۔ تو جب یہ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں گے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اگر ذہن پہ زور ڈالنے کی نوبت آ جائے تو تعلق کوئی اچھا تعلق نہیں ہے کہ جہاں پر سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں نے آخری مرتبہ قرآن کو کب کھولا تھا۔ جو علی ولی کے چاہنے والے ہیں، جس کا دعویٰ یہ ہے ما من آیت فی القرآن، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم علی سے آ کر پوچھو تمہارے سوال کے ختم ہونے سے پہلے علی اس کا معنی و مفہوم بیان کر دے گا۔ عالم ہوں، علی فرماتے ہیں عالم ہوں، خشکی میں نازل ہوئی، تری میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، مجھ علی کے علاوہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، علی سوال سے پریشان ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہم آج یہ بات کرتے ہیں علی تیری اپنی قسمت۔ توجہ فرما رہے ہیں، سوال کیا ہونا چاہیے تھا اور سوال کیا ہوتے رہے۔ خود علی فرماتے ہیں مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا، دو باتیں جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ کون سی؟ جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ اس علی کے چاہنے والے جو اتنا بڑا عالم قرآن ہے، سوال کر دیا کسی نے، علی دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا علم میرے پاس موجود ہے، مجھے پتا ہے سفر میں کون سی اتاری گئی، حضر میں کون سی اتاری گئی۔ علی فلاں موقع پر تو موجود نہ تھا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی آیات کو بھی اتارا ہے، تو تیری بات کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کا بھی عالم ہے۔ علی شیر خدا نے فرمایا یقیناً ایسا ہے کہ بہت سی آیات اتری ہیں جب میں موجود نہ ہوا کرتا تھا، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد میں جب بھی سرور کائنات کی خدمت میں آتا، پیغمبر خاتم کا پہلا کام یہ ہوتا اے میرے علی تیرے بعد اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ یعنی پاک پیغمبر آیات کے نزول کے بعد میری پہلی حاضری میں پہلا کام جو کیا کرتے تھے مجھے ان آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا عظمتوں والا علی جس کا یہ مقام ہے اللہ کے ہاں اور یہ شان ہے رسول اللہ کے ہاں، جس کا قرآن سے اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے، جس کا قرآن سے رابطہ اتنا مضبوط ہے، قرآن تو کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ عصر نبوی سے لے کر پیغمبر خاتم کے بعد علی ولی کے علاوہ آج تک کسی سے سوال کر کے بتا دو تبیانا لکل شیء کی تفسیر علی کے علاوہ کون بیان فرمائے گا؟ اتنا بڑا عالم علی قرآن کا، اس کے چاہنے والوں کا قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ ابھی صرف قرآن کی تلاوت کی بات چل رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں بار بار، قرآن کے معنی کی بات نہیں ہے، فہم قرآن کی بات نہیں ہے، تفسیر قرآن کی بات نہیں ہے، محکم و متشابہ قرآن کی بات نہیں ہے، ناسخ و منسوخ قرآن کی بات نہیں ہے، ظاہر و باطن قرآن کی بات نہیں ہے، اور قرآن کے 70 بطون کی بات نہیں ہے۔ معصوم تو سارے بطون کا علم رکھتے ہیں، ابھی بات صرف اتنی ہے جو 70 بطون کے عالم ہیں وہ ہے میرے اور آپ کے مولا، ہم جو ان کے غلام ہیں ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ ان ذوات مقدسہ کی بات نہیں ہے، ان کا علم قرآن اور ہے، ان کا فہم قرآن اور ہے۔ آپ مفسرین کے بیانات کی طرف توجہ فرمائیے، آپ علامہ طباطبائی کو تفسیر المیزان میں دیکھ لیجئے، قرآن کے ظاہر و باطن کی بات میں کیا کرتے ہیں، قرآن کے لیلۃ القدر میں نزول کی بات میں کیا کرتے ہیں، اور قرآن کی ہر لیلۃ القدر میں نزول کی بات میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے۔ میرا اور آپ کا قرآن کے بارے میں علم، ظاہر کا علم تو ہو سکتا ہے، باطن قرآن کا علم نہیں ہو سکتا، اور جہاں 70 بطون ہیں قرآن کے ان کا علم میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے علم کی بنیاد اور اوج کمال ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام ہے، لیکن ہم اپنے ظرف وجودی کے مطابق، اپنی سیاہ صدر کے مطابق، اپنی وسعت ظرف کے مطابق تمسک بھی کر سکتے ہیں اور فہم بھی کر سکتے ہیں، البتہ دروازے علی و بطول سے خیرات لے کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ میں مسلسل عشرے میں یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس درس سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی طالب علمانہ حیثیت۔ یہ دروازہ عاجزی والا دروازہ ہے، اس دروازے پہ عاجزی کام آتی ہے، اس دروازے پہ عاجزی ہی حقیقت میں بلندی ہے۔ عظمت زہرا پہ صلوات پڑھیے۔ خوب، یہ تو علی و اولاد علی علیہم السلام کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ آقا امیر کائنات کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک شخص مسند قضاوت پہ بیٹھا ہے، مسند قضاوت پر، اور پاک پیغمبر کے وہ فرامین آپ کے پیش نظر ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اقضاکم علی، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے، میری امت کا سب سے بڑا مفتی علی ہے، میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ یہ سارے فرامین ہیں۔ آقا گزر رہے ہیں اور دیکھا کہ مسند قضاوت پر بیٹھا ہوا ہے اور فیصلے صادر کر رہا ہے۔ آقا نے پوچھا فلانی یہ بتا کہ یہ جو تو فیصلے صادر کر رہا ہے تیرے فیصلوں کی بنیاد کیا ہے؟ کہتا ہے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں۔ آقا نے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تجھے پتا ہے قرآن کی منسوخ آیات کون سی ہیں اور ناسخ آیات کون سی ہیں؟ ناسخ کا منسوخ کے بارے میں جو علم ہے تو رکھتا ہے۔ یہاں ایک منٹ کے لیے عرض کر دوں، اختلافی مسئلہ ہے ناسخ و منسوخ کی تعداد کیا ہے۔ جناب سیوطی نے کچھ اور ذکر فرمائی، باقی اکابر نے کچھ اور ذکر فرمائی، برادران اہل سنت کا مشرب و مبنا کچھ اور ہو سکتا ہے، مکتب علی و اولاد علی کا مشرب و مبنا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ قرآن سے فیصلہ وہی کرے گا جو ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہے۔
سرور کائنات کے وارث علم علی حیدر کرار نے پوچھا یہ بتا تو جانتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کون سی ہیں، کتنی ہیں، کہاں کہاں ہے؟ کہتا ہے لا، مجھے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے۔ علی شیر خدا نے فرمایا تعجب ہے، نہ ناسخ کا پتہ ہے نہ منسوخ کا پتہ ہے، اور دعویٰ ہے کہ قرآن سے فیصلے کر رہا ہے۔ ہلکتا و اہلکتا، تو خود بھی ہلاک ہے، جنہیں فیصلے سنا رہا ہے وہ سارے بھی ہلاک ہے۔ خود تیرا مقدر بھی ہلاکت ہے، اور جنہیں تیرے جیسا ہلاکت میں مبتلا شخص فیصلے سنا رہا ہے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے کہ فیصلوں کی بنیاد ہے قرآن، اور نہ تجھے ناسخ کا علم ہے نہ تجھے منسوخ کا علم ہے۔ یہ علی جو ناسخ و منسوخ کا بھی سب سے بڑا عالم ہے بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علی کے چاہنے والوں کا قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہدایت کس کے حصے میں آئے گی؟ اسی کے جو قرآن و اہل بیت کو تھام کے آگے بڑھے گا۔ یہ اس عشرۂ اولا کی آج یہ میرے حصے کی مجلس ہے، آخری مجلس، یہ آخری مجلس ہے، لہذا سارا عشرہ علی و اولاد علی کے ذکر سے باہر نہیں نکلے۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، بہتر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس سال کی اس عزاخانے کی، اس شاہ یوسف گردیز کے عزاخانے کی میری نوکری کی آخری مجلس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جملہ ٹھیک ہے، حیدری صاحب تشریف فرما ہے، تو یہ آخری مجلس ہے۔ کم از کم اس مجلس میں ہم اپنے قرآن سے تعلق کو سمجھ لیں کہ کیسا ہونا چاہیے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ صرف قرآن نہیں، اہل بیت بھی، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ان دوسروں کا تذکرہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے تعلق کیسا ہم فیصلہ کریں، اہل بیت سے تعلق کیسا ہم فیصلہ کریں، اور سب سے آخری بات وقت کے امام کے ساتھ تعلق کیسا یہ بھی ہم فیصلہ کریں۔ توجہ فرمائیے، ہر امام کا ہم پہ حق ہے۔ ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، ولایت علی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، وہ صرف ایک علی کی ولایت کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ 12 اماموں کی ولایت کے نظام کا نعرہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ نظام ولایت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے منقول جملہ ہے، وَجَعَلَ وِلَایَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَأَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ۔ یہ شہزادی کونین سے منقول جملہ، شہزادی نے فرمایا ہماری ولایت کو، صرف میری ولایت کو نہیں، صرف علی کی ولایت کو نہیں، نہ ہماری ولایت کو اللہ نے اس ملت کے لیے نظام بنایا ہے اور تفرقے سے بچنے کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ ولایت علی و اولاد علی توڑنے کا نام نہیں ہے، جوڑنے کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ولایت علی و اولاد علی اس فرمان کے مطابق ایک نظام ہے، اور نظام بھی کیسا؟ جو شیعوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے، جو متحد کرتا ہے، جو وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو نفرتیں اور جدائیوں کو ختم کرتا ہے۔ وہ نظام کہاں سے ملے گا؟ علی و اولاد علی کے دروازے سے۔ پس جو قرآن و اہل بیت کو تھامے گا حقیقت میں وہی ہے جو نظام ولایت میں آئے گا۔ ایک کو بھی چھوڑنے والا اپنے خیال کے مطابق تو نظام کے اندر ہے، لیکن اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق وہ نظام کا حصہ نہیں ہے۔ خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اہل بیت سے تعلق کیسا ہے، اور بالخصوص اپنے 12ویں سرکار سے تعلق کیسا ہے؟ قرآن کے بارے میں اگر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے تعلق کا، تو اہل بیت کے بارے میں مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کا تعلق کیسا ہے۔ یہ اس کا اور اس کے مولا کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔
لیکن کم از کم ایک طالب علمانہ حیثیت میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اس تعلق کی نوعیت کو جانچے، پرکھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تعلق میں بہتری لانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ کیا کریں کہ اہل بیت سے تعلق مضبوط ہو جائے؟ کیا کریں کہ ذوات مقدسہ معصومین کے کلام کی نورانیت ہماری زندگی میں آ جائے، ان کی سیرت کی خوشبو ہماری زندگی میں آ جائے؟ کیا کریں؟ آسان نسخہ یہ ہے، سب سے پہلے ان کی سیرت کو پڑھیں۔ سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں، سیرت کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، وہ نورانیت کہاں سے آئے گی؟ کسی بزرگ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اہل بیت سے جڑنا چاہتے ہو اور ان کے کلام کی اور سیرت کی نورانیت اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، ایک کام کرو، ان دعاؤں کو پڑھو جو خود اہل بیت نے بیان فرمائی ہیں۔ خود اہل بیت نے جو دعائیں ذکر کی ہیں ان کو پڑھو۔ اب یہ قرآن کی تلاوت سے بات بہت آگے کی ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت تو مومن ہونے کے اعتبار سے شاید میرے اور آپ پہ واجب ہو جائے، مومن بننے کے لیے قرآن کی آیت۔ اب اس سے اگلا مرحلہ، آپ نے اور میں نے سیرت محمد و آل محمد کی نورانیت اپنی زندگی میں لانی ہے۔ کیا کریں؟ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت کا مطالعہ کیسے کریں؟ وہ دعائیں پڑھیں جو دعائیں معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں ترجمہ پڑھ دینا اور ہے، ترجمہ پڑھ دینا اور ہے۔ خود کلام معصوم کو نقل کر کے ان معصوم لبوں سے نکلنے والے مقدس الفاظ کی خوشبو کو منتقل کرنا اور ہے۔ ان الفاظ کو پڑھا جائے، ان کی نورانیت کو اخذ کیا جائے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدى والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ۔ ایسا ہے، یہ کس سے منقول دعا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے نقل ہونے والی دعا۔ پھر صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اچھا، اتنی جاذبیت ہے کہ کلام معصوم جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام خود آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ علم حدیث میں ایک قانون ہے، علم رجال الحدیث میں ایک قانون ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ معصوم کا کلام ہے، کیسے پتہ چلے؟ فرماتے ہیں کہ روایت جب آپ کے پاس آتی ہے تو کچھ سند کے اعتبار سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کچھ دلالت کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر ایک روایت ایک راوی نقل کر رہا ہے، اس سے ملتی جلتی روایت ایک دوسرا راوی نقل کر رہا ہے، اور بظاہر دونوں میں تصادم پایا جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کہتے ہیں کہ تعارض کی صورت میں یہ قانون امپلیمنٹ کریں گے، اس قانون سے جو چھن کے باہر آ جائے گی وہ کلام معصوم ہوگا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ایک معیار یہ ذکر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس روایت میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، کوئی خامی نظر آ رہی ہے، زنجیر کا کوئی حلقہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ سند کے اعتبار سے۔ لیکن جب الفاظ پہ غور کرتے ہیں نا، معانی پہ غور کرتے ہیں، معارف پہ غور کرتے ہیں، پھر اس فضا میں اپنے گرد و پیش بیٹھے ہوئے دانشوروں کو، مفکروں کو، عالموں کو، ان کو پڑھتے ہیں، ان کے کلام کی سطح کو دیکھتے ہیں، اس کلام کی سطح کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل گواہی دیتا ہے یہ کلام کسی معمولی ہستی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی قوت متن کا مضبوط ہونا، متن کا الہی مطالب پر مشتمل ہونا، یہ دلیل بن جاتا ہے کہ یہ کلام معصوم کے لبوں سے آزاد ہوا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اس میں مشکل ہے، حلقہ زنجیر ٹوٹا ہوا ہے، فلاں شخص کا نام آ گیا، وہ کوئی زیادہ اس کی توثیق نہیں ملتی علم رجال میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھو، اتنا ہم وزن کلام کسی اور کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بھائی حدیث سے اگر پریشانی ہے تو قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سبعہ معلقہ شعراء عرب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم جیسا قادر الکلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اپنے قادر الکلام ہونے پہ فخر ہے، یہ ہمارے 7 قصیدے ہیں، انہیں ہم نے کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا ہے، کوئی ان کا ہم پلہ کلام لے کے آ جائے، ہم اسے اپنے سے بڑا قادر الکلام خطیب مان لیں گے۔ جنہیں اپنے 7 قصیدوں پہ ناز تھا، انہوں نے 7 قصیدوں کو لٹکا دیا۔ زہرا کے بابا نے کوئی لمبا کلام نہیں، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ لکھا تو وہ یہی کہہ سکے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد کی زبان پہ جاری ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بسا اوقات متن کی قوت اور متن کی طاقت اور متن کا بلند و بالا معارف پر مشتمل ہونا دلیل بن جاتا ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ جو احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں یہی قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے باعظمت ہوتے ہیں کہ غیر معصوم سے یہ کلام صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چند جملے تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، خدایا ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرما۔ توجہ فرمائیے، اللہم ارزقنا الطاعہ نہیں کہا، خدایا ہمیں اطاعت عطا فرما یہ نہیں کہا، خدایا ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ توفیق نعمت پروردگار ہے، لطف پروردگار ہے۔ توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو انسان مجلس کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مجلس میں نہیں آ سکتا۔ توفیق ہے جو گھر سے نکالتی بھی ہے اور مجلس میں لے کے آتی بھی ہے۔ توفیق ہے جو عبادت کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ توفیق ہے کہ جو بندگی کے پیمانے عطا کرتی ہے۔ نہیں، آسان کر دوں ایک واقعے سے، ایک واسطے سے نقل کر رہا ہوں، اگر چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ مشہد مقدس کا واقعہ ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈرائیور سے، ٹیکسی ڈرائیور جو زیارات کے لیے گئے ہیں، جانتے ہیں کہ حرم کے اطراف میں جو گئے ہیں اللہ زیارات قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ انہیں زیارات عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ کہا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، میں نے کہا کتنے خوش قسمت انسان ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ہم پاکستان سے، ہندوستان سے آتے ہیں اور سال ہر سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ساری زندگی میں زیارت کی توفیق ملتی ہے۔ توفیق مہم ہے، توفیق شامل حال ہو جائے تو میں اور آپ اللہ کرے اس قابل ہو جائیں کہ چھت پہ جا کر سلام کہیں، وہاں سے جواب آ جائے۔ کہا تم خوش قسمت ہو، تم تو جب دل چاہے ٹیکسی گاڑی کو روکا، حرم میں جا کے زیارت کر لی۔ کہتا ہے عجیب ہے، 40 سال ہو گئے میں یہاں ٹیکسی چلا رہا ہوں، 40 سال میں 1 مرتبہ بھی زیارت کے لیے نہیں جا سکا۔ کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، صبح شام وہیں پر زائرین کو لے کے جا رہا ہے، زائرین کو دیکھتا ہے، ملتا ہے، صرف ایران کے زائر نہیں پوری دنیا کے زائرین۔ کس چیز کی کمی ہے؟ توفیق کی کمی ہے، توفیق نہیں ہے۔
امام زمانہ فرما رہے ہیں اس روایت کے مطابق اطاعت کی بات نہیں کی، کہا خدایا میرا رزق قرار دے، کیا مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ توفیق انسان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک جملہ، یہ عزیز جوان جو سارے زحمت کرتے ہیں فرش اعضاء پر، بیٹیاں مائیں بہنیں سارے اس جملے کی طرف جوان توجہ فرمائیں۔ ہم میں سے جو بھی جس انداز میں بھی فرش اعضاء پہ آیا ہے، جو بھی کر رہا ہے، یہ توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ توفیق الہی ہے۔ فرش بچھانے والا توفیق الہی ہے، فرش صاف کرنے والا توفیق الہی ہے، تبرک تیار کرنے والا توفیق الہی ہے، تبرک تقسیم کرنے والا توفیق الہی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کو تیار کر کے مجلس میں بھیجنے والی توفیق الہی ہے، یہ توفیق کے بغیر نہیں۔ حتیٰ جملہ توجہ فرمائیے گا، یہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ ہمارے جو جوان کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی مجالس اعضاء کو دنیا تک منتقل کرتے ہیں، یہ بھی توفیق الہی ہے، یہ بھی توفیق الہی ہے۔ اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے، اور یہ میرا پیغام لے کے جائیے، یہ پیغام لے کے جائیے۔ یہ جو ساؤنڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے مجھے کسی کو کسی وقت بھی ان کی توہین کا حق حاصل نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میسج دے رہا ہوں، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ آواز اونچی ہو گئی توہین شروع، آواز کم ہو گئی توہین شروع، عزت نفس پامال کر دی۔ یہ علی کا اور حسین کا مکتب نہیں ہے۔ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں کسی بھی انداز میں تو یہ بھی خدمت کر رہے ہیں۔ مکتب اہل بیت عزت و احترام کا مکتب ہے، توہین کا اور بے عزت کرنے کا مکتب نہیں ہے۔ جو جہاں پر جس انداز میں خدمت کر رہا ہے وہ توفیق الہی کے بعد یہاں پر آیا ہے۔ عزت دیں، اور اگر ایک فرد کی بات کو چھوڑیں تو اس فرد کو چھوڑ دیجئے، ممبر کے تقدس کا خیال کیجئے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے کبھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے عزادار کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی کسی ماتمی کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی کسی نوحہ خان کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی کسی بانی کی توہین کی جا رہی ہے۔ کس نے مجھے اور آپ کو حق دیا ہے؟ یہ حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ اگر ہم عزت کے طلبگار ہیں تو ہم پر لازم ہے ہر دوسرے مومن کو عزت دیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے فرش اعضاء پہ آنے والا میرا اور آپ کا مہمان نہیں ہوتا، ان کا مہمان ہوتا ہے جنہیں عاجزی بڑی پسند ہے۔ یہ ساؤنڈ والوں کی عزت کا احترام کا خیال کریں، کیمرے والوں کی عزت کا احترام کا خیال کریں، فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے مومن کی عزت و احترام کا خیال کریں۔ پرسوں کی مجلس میں شاید یا اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کیا یہ جملہ، یہ بچے عزیز توجہ فرمائیں، جنگ ہو رہی ہے، آقا امیر کائنات کے لشکر میں سے ایک شخص نے مخالف لشکر کے کسی فرد کے بارے میں بری زبان استعمال کی، زبان پہ ایسے کلمات لے کے آیا کہ جو مناسب نہ تھے۔ آقا امیر کائنات نے کہا جاؤ اسے بلا کے لے کے آ جاؤ، بلا کے لایا گیا۔ آقا نے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے تیری زبان پہ سخت الفاظ آئے ہیں جو نامناسب تھے۔ کہتا ہے مولا وہ فلاں والے ہیں، وہ لشکر والے فلاں والے ہیں۔ علی شیر خدا نے فرمایا وہ فلاں والے ہیں، تو علی والا ہے، تجھ سے فلاں والے کا ثواب نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، تجھ سے علی والے کا سوال ہوگا۔ فرش اعضاء سے تہذیب کا پیغام دیں، شائستگی کا پیغام دیں، بلند اخلاق اور مروت کا پیغام دیں، احترام متقابل کی بات کریں، حد کے حرمت نہ کریں، توہین نہ کریں۔ توہین تو کسی غیر مسلم کی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے عزادار کی، آپ ممبر پہ آ گئے تو آپ کو کیا مل گیا بھائی؟ ممبر آپ سے عاجزی کا تقاضا کرتا ہے، ممبر آپ سے عاجزی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں محرم و سفر کے تقاضوں کو سمجھنے کے، فرش اعضاء کے تقاضوں کو سمجھنے کے قابل بنائے۔
اور اس طرح ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی اور ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے محمد و آل محمد راضی ہوں۔ مومنین کرام، اتنی تیزی سے یہ ایام گزرے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آج 12 محرم ہے عزادارو۔ 11 محرم کو سادات کے قافلے کو کوفہ کی طرف لے کے جایا گیا۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں بیان کر سکتا ہوں کہ کیسے لے جایا گیا۔ عفت مآب بیبیاں، عصمت مآب بیبیاں، علی و بطول کی وہ عصمت مآب اور عفت مآب شہزادیاں جو صحن خانہ میں دن کو بھی اس انداز میں نہ چلا کرتی تھیں، انہیں بے مقنا و چادر قیدی بنا کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا۔ 2 محرم کو قبیلہ بنی اسد کو لایا گیا۔ آقا سید الشہداء نے زمین کو خرید کر دے دیا۔ کیوں واپس کیا؟ ایک جملہ میں نے عرض کیا، زمینیں خریدی جاتی ہیں بچوں کو آباد کرنے کے لیے۔ حسین نے زمین خریدی ہے بچوں کو دفنانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بچوں کو دفن کرنے کے لیے حسین نے واپس دے دی زمین۔ 2 شرطیں علی اختلاف الروایات، 2 شرطیں۔ ایک، یہ آپ کی عظمت ہے عزادارو، حسین مولا نے بنی اسد سے کہا قیامت تک میرا جو بھی زیارت کرنے والا کربلا آئے اسے 3 دن حسین کا مہمان بنانا، 3 دن تک حسین کا مہمان رکھنا، یہ میرا حق ہے، یہ میرے زائر کا حق ہے، یہ میرے زائر کی عزت ہے۔ بتانا کہ تمہارے مولا نے 1400 سال پہلے تمہیں اپنا مہمان بنایا تھا۔ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط عزادارو کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ بدبخت اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں اور ہمارے پاکیزہ جسموں کو کربلا کی ریت پہ چھوڑ جائیں، تم ایک کام کرنا، تم آ جانا اور ہمارے پاکیزہ بدنوں کو دفن کر کے چلے جانا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اب یہاں پر روایات میں ظاہر ہے اضطراب بھی ہے، اختلاف بھی ہے، وہ پیش نظر ہے، لیکن چونکہ آج کے دن تدفین کی مصیبت پڑی جاتی ہے، بنی اسد والے آ گئے۔ آج بھی یہ رسم بنی اسد زندہ ہے، آج بھی بنی اسد والا قافلہ آتا ہے۔ بنی اسد والے آ گئے۔ جب گھر سے باہر نکلنے لگے، عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین نے وعدہ لیا تھا کہ جب ہمارے بدن کربلا کی تپتی ریت پہ چھوڑ کے چلے جائیں تم آ جانا، ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ ہم جا رہے ہیں حسین کے پاکیزہ جسم کو دفن کرنے کے لیے۔ بنی اسد کی عورتوں نے ایک جملہ کہا، ارے ہم سے بھی مولا نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر مرد کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تم آ جانا، تم ہمیں دفن کر دینا، ہم بھی ساتھ آئیں گے۔ مرد بھی آ گئے، بچے بھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مرد اور خواتین آئے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے۔ کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا حسین مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، کسی بھی وجہ سے تمہارے بڑے نہ آ سکے تم کھیل کے بہانے آ جانا، مٹھی بھر خاک ہمارے پاکیزہ جسموں پر ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے پاکیزہ بدن دفن ہو جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بنی اسد والے آ گئے دفن کرنے کے لیے اس مقام پر جسے گنج شہداء کہا جاتا ہے، جہاں پر اکبر کا پاکیزہ بدن بھی پڑا ہے، جہاں پر اون و محمد کے پاکیزہ جسم بھی پڑے ہیں، جہاں پر قاسم گل بدن کا پاکیزہ بدن بھی پڑا ہے، جہاں سب سے بڑھ کر ایک ایسا بدن ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے۔ عزادارو آئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ایک مشکل مرحلہ آ گیا۔ بدن تو موجود ہیں
لیکن سر موجود نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی یہ پاکیزہ بدن کس شہید کا ہے, یہ پاکیزہ بدن کس شہید کا ہے. آپس میں ابھی گفتگو کر رہے تھے. سردار کہتا ہے مولا کو تو پتا ہے, ہماری مجبوری مولا تو سمجھیں گے نا, سر تو ہے نہیں, ہم ایک گنجے شہداء بناتے ہیں, سارے پاکیزہ جسموں کو ایک ساتھ وہاں پہ دفن کر دیتے ہیں. عزادارو ابھی یہ باتیں چل رہی تھی, یا اتنے میں کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا اور یہ ارشاد فرمایا, اے بنی اسد والو ابھی دفن نہ کرنا, میں بتاؤں گا یہ کس کا لاشا. اجرکم علی اللہ, اے بنی اسد والو میں خود بتاؤں گا یہ کس کا بدن ہے, یہ کس کا پاکیزہ لاشا ہے. آیا ہے, اترا ہے سواری سے اور آیا ہے گنج شہداء پہ, ایک ایک کر کے اس آنے والے سید نے بتانا شروع کیا ہے, یہ میرے بابا کے اصحاب کے لاشے ہیں, یہ بریر کا لاشا ہے, یہ عابس کا لاشا ہے, یہ مسلم کا لاشا ہے, یہ جون کا لاشا ہے. ایک ایک کر کے بتانے کے بعد یہ سوار ایک خاص منزل پہ آیا عزادارو, اور آ کر کہتا ہے اے بنی اسد والو یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے, یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے. کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھتے نہیں اس کے بدن کو کیسے پامال کیا گیا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. پھر آگے بڑھا یہ سوار, کہا یہ اکبر کا لاشا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے, جو رسول کی شباہت رکھنے والا ہے. اے سوار تجھے کیسے پتا یہ اکبر کا لاشا ہے؟ رو کے کہتا ہے دیکھو اس کے کلیجے میں برچی کا زخم موجود ہے, یہ اکبر کا لاشا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آگے آیا ایک مقام پر کہ جس مقام پر ایک ایسا بدن پڑا ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے, لیکن جس پاکیزہ بدن کو گھوڑے کے سموں سے پامال کیا گیا ہے, آیا ہے خود کو گرایا ہے, رو کے کہا ہے یہ میرے بابا حسین کا لاشا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب سردار نے پوچھا تو نے اسے اپنا بابا کہا, یہ بتا تو کون ہے؟ رو کے کہتا ہے میں اسی شہید کا اور قیدی بیٹا ہوں, اور میں اجازت امامت سے اپنے بابا کو دفن کرنے آیا ہوں. اجرکم علی اللہ. آقا کو دفن کیا, ایک جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا, اور یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے جسے القمہ کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. تدفین کے بعد اب سردار کہتا ہے مولا تدفین ہو چکی, اب ہمیں تھوڑا سا لطف فرمائیے, کرم کیجئے, ہمارے ساتھ تشریف لائیے. رو کے سید سجاد نے کہا نہیں ابھی تدفین مکمل نہیں ہوئی, ابھی ایک بدن رہتا ہے, ابھی ایک جنازہ رہتا ہے. مولا یہاں تو کوئی جنازہ موجود نہیں ہے. کہا نہیں وہ القمہ کے کنارے میرا مظلوم چچا جس نے میرے بابا سے کہا تھا میرے بدن کو خیمے نہ لے جانا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کے ساتھ اس مقام پہ آیا میرا مولا. عزادارو لیکن ایسا بدن ہے جس کو بڑی بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے, اس بدن کو اٹھانا ممکن نہیں ہے, اس بدن کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے. ایک حسیر منگایا گیا, اس حسیر پر سکینہ کے چچا کا بدن رکھا گیا. اب کیا کیا سید سجاد نے؟ قبر کو تیار کیا, بدن کو اپنے پاکیزہ اور مقدس ہاتھوں پہ لیا اور سردار سے کہا جب تک میں خود نہ کہوں کوئی قریب نہ آنا. اپنے ہاتھوں پہ بدن لیا, قبر میں اتارا. کافی دیر تک سردار انتظار کرتا رہا کہ اب سید سجاد قبر سے باہر آئیں گے. جب
بہت دیر گزر گئی، اب یہ سردار آگے بڑھا. سنو گے منظر کیا ہے عزادارو، میری طرف دیکھو خدا کے لیے. سردار جب آگے بڑھا منظر کیا ہے، سید سجاد نے اپنا سر اپنے چچا عباس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے غیرت مند چچا، تو اپنے مرقد میں آرام سے سو گیا، تیری بہن زینب